ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، جو بچے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہراسمنٹس ہوتی ہے، غربت کی وجہ سے بتا نہیں سکتے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا وہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تھر میں ہم بہت کام کرتے ہیں، تھر پارکر سندھ میں۔ وہاں پر ایک بندہ مجھے بیٹھا ہوا تھا، ہندو تھا وہاں پر، تو میں نے اس کو کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرتا۔ میں نے کتنے بچے ہیں تمہارے؟ کہہ رہے میرے 5 بچے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنے بچوں کی شادی کر لی؟ اس نے کہا 2 بیٹیوں کی شادی کر لی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کیا عمر تھی بیٹیوں کی؟ ایک کی 11 سال، ایک کی 12 سال۔ میں چیخ گیا اس کے سامنے، میں نے چیخ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی اتنی کم عمر بیٹیوں سے شادی کروا دی تم نے؟ کہنے لگے میں یہاں سے عمر کوٹ جاتا ہوں نا، تو مجھے جو نا 3,000 روپے میرا خرچہ ہوتا ہے آنے جانے میں، میں نے دوا لینی ہوتی ہے وہاں سے، میں ٹی بی کا مریض ہوں۔ ہوں۔ اگر میں حیدرآباد جاتا ہوں نا تو میرے 8,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں برتن نہیں ہے، میرے ساتھ رہتی تو بھوک سے مر جاتی، وہاں کم سے کم پیٹ بھر کے تو مریں گی، کھا کر تو زندہ رہیں گی۔ آپ جس معاشرے کے اندر آپ اس طرح کی باتیں کریں، وہاں پر آپ چائلڈ لیبر کی کیا بات کریں گے مجھے بتائیں؟ جہاں پر جو نا 3 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے نا اسکول نہ جاتے ہوں، جہاں پر یہ صورتحال ہو، وہاں پر آپ کیا چائلڈ لیبر کی بات کریں گے؟ جہاں پر جو ہے نا وہ آئے دن بچیوں کو جو ہے وہ اس لیے گھر سے، آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر خلا کا رجحان کیوں بڑھ گیا؟ خلا کے رجحان کے بعد جو لڑکی گھر پر آتی ہے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ مرد کی تو عزت ہوتی ہے، خلا دے دی اس نے، بھائی دوسری شادی کر لی، اس بیچاری کا کیا ہوتا ہے؟ اس بیچاری کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس کو گھر والے قبول نہیں کرتے، جہاں اس نے شادی کی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے نکل جاتی ہے، وہ بیچاری بیچ کے اندر جو ہے نا وہ بالکل وہ رہتی ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ جاتی ہے کہیں پر کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو اولاد ہوتی ہے اس کی کون فکر مندی کرے گا؟ وہ چائلڈ لیبر بنتی ہے، اور چائلڈ لیبر اس لیے بنتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم چائلڈ لیبر سے پہلے لوگوں کے بنیادی حقوق تو پورے کریں، پھر ہم چائلڈ لیبر پر بات کریں۔ اس حوالے سے پھر بات وہی آئے گی کہ قصوروار تو حکومت ہے، حکومت اس حوالے سے قصوروار سیریسنس نہیں۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں حکومتوں پر ہم نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تمہارا اگر پڑوسی بھوکا ہے نا، تم اپنے سالن کے اندر پانی کو بڑھا دو کہ اس کو روٹی مل سکے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ اس وقت جو ہے نا وہ مریض بن چکا ہے۔ مریض کون سا بن چکا ہے؟ وہ صرف اپنی فکر کرتا ہے، دوسرے کی فکر نہیں کرتا۔ جب معاشرے کے اندر حالات اس طرح کے بن چکے ہوئے ہیں کہ حالات، ہر ایک اپنی مجبوریوں میں۔ آج سے آپ مثال کے طور پہ آج سے 30 سال پہلے آپ چلے جائیں، آپ ایک کمرے کے اندر، آپ گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا اور سارے کھاتے تھے۔